اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دوسری نشست میں ان آیات مبارکہ کی جو دو یہ آیتیں ہیں آخری سورۃ البقرہ کی، تو اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر، تشریح اور وضاحت پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کہاں سے عطا فرمائی ہیں۔ بے شک کہ اللہ کے پاس سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی عظمت والی جگہ سے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو اس میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اصل میں ہے یعنی خاتمہ کلام، یعنی یہ جو کلام سارا ہوا یہ اس ہے یعنی خاتمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جس طرح سورہ مبارکہ کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی انہی تمام اصولوں پر، جو اصولی امور ہیں انہی کو بیان کیا گیا ہے، جس پر آپ یہ کہیے کہ دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع آپ دوبارہ پڑھیے، سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع بھی پڑھیے اور پھر اسے بھی پڑھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین اسلام کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے زمین و آسمان۔ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں، اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا نہ تو جائز ہے اور نہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے بس سر اپنا جھکا دے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کتاب کی ہر بات کو من و عن مان لے اور اس پر عمل کیسے کرے؟ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا تھا۔ یہ ہمیں ہر چیز میں صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھنا پڑے گا، جب جا کر ہماری بات صحیح ہوگی۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو از خود اپنے مرضی سے عمل کیا یا حدیث شریف کی کسی آیت کو مطلب جو حدیث شریف ہے اس پر اپنی مرضی سے اس کے نتائج نکالنے لگ گئے تو پھر گمراہی یقینی ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، ورنہ یہ کہ ہم از خود جو ہے نا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ایسے کر لیں کیونکہ اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے، نہیں، اس کا مطلب نہ نکالیں، بلکہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو کس طرح سمجھا اور کس طرح اس کو عمل میں لے کر آئے اپنے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز بہت بنیادی اولین ضرورت ہے، یہ دین کی اولین بنیاد ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اب آپ یہاں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آیت بہت زیادہ یعنی اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو احمد رضا کا ترجمہ بھی دکھایا تھا کہ انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ رسول ایمان لایا، یہ ان کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل یعنی لفظ لفظ ترجمہ احمد رضا کا ہے کنز الایمان میں کہ رسول ایمان لایا، اور یہاں پر یہ ضیاء القرآن والے فرما رہے ہیں ایمان لایا یہ رسول، اور بریکٹ میں کریم لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب پر، کتاب یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے چونکہ ظاہر ہے ایمان تو کتاب پر ہی لانا ہے نا جو اللہ نے نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام پر لانا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کے اوپر، اور جو اتاری گئی اس کی طرف الیہ، یہ ضمیر جاری رسول علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تو سب سے پہلے اس پر ایمان کون لے کر آیا؟ رسول علیہ السلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ ایمان لایا یہ رسول، ٹھیک ہے، یہ الف لام جو ہے نا یہ خاص کر رہا ہے کہ یہ کوئی خاص رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کا نام نہیں لیا بلکہ رسول کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں فرمایا۔ تو اب یہاں پر یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اس فقرے میں مزید دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک یہ کہ ہر انسان فرداً فرداً اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اور دوسرے یہ کہ جس بادشاہ
کے سامنے، جس بادشاہ کے سامنے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، جو آہستہ اور زور کی پکار اس کے سامنے ایک جیسی ہے، مطلب جس کی بادشاہی پرانی نہیں ہوتی، جو کسی وقت سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا ہے، گھبراتا بھی نہیں ہے، تو ایسے بادشاہ کے سامنے ہر انسان جواب دہ ہے۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے، دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز غائب ہے تو ہم تو اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ، اور ہمارے سامنے کوئی چیز حاضر ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے غائب اور حاضر میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز، دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات غور کیجئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ایمان لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا مومن ہوں، قرآن نے بیان کیا اول المومنون اول المسلمون، وہ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا مسلمان ہونے کا اور سب سے پہلا مومن ہونے کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے اپنی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر آپ غور کیجئے گا کہ بہت سے لوگ اس بات پر یعنی بزد ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ یعنی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک جھوٹا قصہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، ان کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے، میرا بیٹا ہوا ہے آنکھ نہیں کھول رہا ہے، مطلب کچھ اس طرح کے واقعات ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ممبروں سے سنائی دیتے ہوں گے کہ وہ 3 دن سے آنکھ نہیں کھولی میرے بیٹے نے۔ جب مبارکباد دی گئی تو ان کی والدہ نے بتایا، فاطمہ بنت اسد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے آنکھ کھولی، اور پھر اس کے بعد جو یہ میں جھوٹا قصہ سنا رہی ہوں آپ کو، جو سنایا جاتا ہے، آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں آپ کو کوئی تفصیلی بات سنا رہی ہوں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گہوارے میں یعنی گود میں آنکھ کھول دی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے علی تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ جب آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھوں۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا جھوٹا قصہ ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، لوگ جو ہے کہانیاں سناتے ہیں، بیچارے نادان لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سب بہت واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے۔ سب کو دیکھیں، 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، باقی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کا اختیار میں بھی آپ کو انشاءاللہ بعدیں بتاتی ہوں۔ تو انسان اپنے ارادے سے ایمان لے کر آئے، اپنی خوشی سے ایمان لے کر آئے، اپنی مرضی سے ایمان لے کر آئے اپنے مالک پر، تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ رسول علیہ السلام بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب رسول علیہ السلام ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ کہ پھر کسی اور کے لیے آپ کیسے یہ بات ممکن سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یعنی بغیر کسی اس کے مطلب جب کہ ویسے تو فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں ہے، لیکن یہ بات تو ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی بھی جانتا ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا مکلف نہیں ہوتا۔ بلوغت بھی تو شرط ہے نا، عاقل بالغ ہونا شرط ہے ہر چیز کے لیے دین اسلام میں۔ تو اب بتائیے، تو لوگ اس طرح سے بہت ساری آپ کہانیاں سنتے ہوں گے، میں کتنی کہانی سناؤں، اس کے لیے تو گھنٹوں مہینوں کم پڑ جائیں گے، کہانیاں اتنی مشہور ہیں۔ تو یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور فرشتے پر کہ یہ فرشتہ ہی ہے جو میرے پاس آتا ہے، اور قرآن پر کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، اس پر تو رسول علیہ السلام بھی ایمان لاتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز پر کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کے حق ہونے پر، اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا، وہ ایک تفصیلی بات ہے، یہ اجمالی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے،
اور ذات و صفات میں کامل ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکام میں، اس کے افعال میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے کسی بھی طرح سے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں اور مختلف کاموں پر مقرر بھی ہیں، اور اس کی کتابوں کے ساتھ کہ اصل میں سب سچی ہیں، ٹھیک ہے، سب سچی ہیں، اور سب اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجنے ہی پر یہ ساری کتابیں یعنی موقوف ہیں، اور سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام رسولوں پر، پیغمبروں پر، کہ ان پر ایمان کس طرح لانا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، سب اللہ کی طرف سے سچے ہیں اور سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب اللہ کی طرف سے مأمور کیے ہوئے ہیں، اور اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ ان کا اس طور پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں عقیدہ رکھنے میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اللہ کا نبی مانیں اور کسی کو نہ مانیں، کسی کی نبوت کو تسلیم کریں اور کسی کی نبوت تسلیم نہ کریں، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، ایسا نہیں کرتے۔ کون؟ رسول علیہ السلام، جو رسول علیہ السلام پر جو ایمان لاتے ہیں مومنین، آگے اللہ نے یہاں مومنون کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لائے مومن، یہ سب دل سے مانتے ہیں، کل آمن باللہ و ملائکتی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یعنی ذکر کیا ہے، تفصیل نہیں ہے لیکن اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری بات ایمان کی بیان فرمائی ہے کہ کیا ہے۔ تو مومنین نے اپنی خوشی سے، اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دو چیزوں کا جو اللہ نے اختیار دیا انسانوں کا، وہ دو چیزیں کیا ہیں۔ ایک اختیار یہ دیا ہے کہ آپ ایمان لائیں اپنے دل کی خوشی سے، اپنی تحقیق سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اور دوسرے یہ کہ آپ جو ہے کفر سے، طاغوت سے بغاوت کریں اپنے ارادے سے، ٹھیک ہے، وہی چیز جو ایمان کے لیے آپ خوشی سے کریں اس کی موافقت، اسی طریقے سے طاغوت کی مخالفت بھی آپ اپنی خوشی سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، باقی کسی چیز کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، نہ آپ کی زندگی کا آپ کو اختیار ہے، نہ آپ کی صحت کا کہ آپ صحت مند کب تک رہیں گے، نہ جوانی کا، نہ بڑھاپے کا، نہ حسن کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نہ رزق کا، یہ کسی چیز کا آپ گنتے جائیں، نہ اولاد کا، نہ نکاح کا، کسی چیز کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، کوشش بس صرف آپ کے اختیار میں کوشش ہے، لیکن ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے دل کے ارادے، اسی لیے ان دو چیزوں پر آپ کی پکڑ ہے، کفر جو کرے گا کفر پر مرے گا اس کی بھی پکڑ ہے، اس کے لیے سزا ہے، اور جو ایمان پر مرے گا اس کے لیے بھی جزا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی انعام ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ریوارڈ ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد اور اس کی نصرت آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو پھر اس کا کام بن جاتا ہے، صرف انسان کی کوشش سے کام نہیں بنتا۔ ہاں، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دربار سے دھتکارتا نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ دو چیزوں کو کبھی بھی ملایا نہیں کریں، گڑ نہیں کیا کریں، کبھی یہ نہیں کہا کریں کہ ہمارے نصیب میں ایمان نہیں تھا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، کبھی یہ نہیں کہا کریں کہ میرے نصیب میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کفر تھا، ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی کوشش سے کفر اختیار کیا، اللہ نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ کافر بن جاؤ، آپ مندروں پہ جاؤ، اللہ نے کب کہا تھا آپ کو مسجد نہ جاؤ مندر جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اپنے ارادے سے انتخاب کیا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی یعنی کفر طاغوت کو آپ نے اختیار کیا تو آپ نے اپنے ارادے سے یقیناً کیا ہے، جبھی آپ کو ہدایت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، باقی کسی چیز میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ آپ گن لیجئے گا، آپ بیٹھ کے آپ اس کا جو ہے نا تھوڑی دیر غور و تفکر کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا کاؤنٹ کریں کہ کیا کیا چیزیں میرے اختیار میں ہیں اور کیا نہیں ہیں، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ یہ صرف دو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نیکی اور برائی بھی، ٹھیک ہے، بس وہ نہ ایمان کے ساتھ ہی نیکی اور بھلائی جڑی ہوئی ہے، اور کفر کے ساتھ انسان کی بدی اور برائی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، کافر سخت دل ہوتا ہے، چلے اس پر کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن چلیں اب آگے چلتے ہیں کہ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہاں تو یہ ایمان کا ذکر کیا، پھر رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان سب چیزوں پہ غور کرتے چلے جائیے۔ ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا پہلی نشست میں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی تھرڈ نشست بھی کرنی پڑے، ایک تو ہم کر چکے ہیں، دوسری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تیسری بھی کرنی پڑے۔ آگے فرمایا وقالوا سمعنا، اور انہوں نے کہا، یعنی ان سب نے کہا، کس نے؟ یہ مومنون نے سب نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ اے میرے رب،
ہم نے آپ کا فرمان سنا، آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا، خوشی سے قبول کیا، اور آپ سے ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں جنت عطا کریں اے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہم نے جو پہلی آیت میں کہا کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر وہ بیان ہو رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے یہاں کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، اور ہم اللہ تعالیٰ آپ کے معافی کے، آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور پھر اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف یعنی لوٹ کر وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر بات آ گئی جو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جو نفوس یعنی ہمارے نفس کی جمع ہے، نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی جو محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا احکام شرعیہ میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیاریہ ہیں، ٹھیک ہے، امور اختیاریہ میں تو محاسبہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ جو غیر اختیاری امور ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بنایا، ٹھیک ہے، مکلف اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کا ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے، ٹھیک ہے، غیر اختیاری چیزوں پہ۔ اور وسعت سے باہر جو چیزیں ہیں، جو چیز یعنی انسان کی وسعت میں ہے ہی نہیں، اختیار میں ہے ہی نہیں، تو اس کا انسان کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے لا یکلف اللہ، ٹھیک ہے، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی وسعت، جتنی اس کے اندر بساط ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، طاقت سے زیادہ۔ تو اب جو اندر کے دل کے خیالات ہیں اس پر انسان کا کہاں اختیار ہے؟ تو اب اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے تو طاقت سے باہر بات ہو گئی نا۔ لیکن ایک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، وہ ہم ابھی آپ کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، اگر آج موقع ملا تو آج، نہیں تو انشاءاللہ پھر زندگی صحت رہی تو آئندہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں، اس کی عدالت میں انسان کی ذمہ داری اس کی طاقت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایک کام کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، استطاعت ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے کہ اے بندہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا ایک چیز سے انسان بچنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے پھر مواخذہ کرے کہ اے میرے بندے تو نے اس کام سے یعنی اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے یہ کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی وسعت ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی طاقت رکھتا ہے اور کس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں خود نہیں معلوم اپنی ذاتی چیزوں کا نفع نقصان، لیکن اللہ کو معلوم ہے، یہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں معلوم تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر کوئی سمجھ لو کہ خیر والی چیز ہے نہیں۔ اچھا آگے مزید دیکھیے، سمجھیے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ٹھیک ہے، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، ٹھیک ہے، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب اس پر ذرا سمجھیے، یہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قاعدہ کلیہ ہے، ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود اس نے ارادے سے یعنی انجام کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے جو کام اس نے خود کیا ہو اسی کی سزا اس کو ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قصور کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ٹھیک ہے، پکڑا کوئی اور جائے، قتل کوئی اور کرے اور قتل کوئی اور، اس کے بدلے میں کوئی اور مارا جائے، ٹھیک ہے، بدلہ کسی اور سے لیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی ہو
اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہے اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے، اور وہ اس یعنی جو اس نے کیا تھا اس کام کو جس نے یعنی جو انجام دیا جا رہا ہے آج بھی، تو پھر وہ کرنے والا جو سب سے پہلا اول تھا اس کے حساب میں اس کے کھاتے میں بھی یہ برائی کا عمل بھی درج ہوتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک مثال سے، چھوٹی سی مثال سے سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ اب مثال کے طور پہ شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، اس میں ایک مکس گیدرنگ کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ تو اب کسی نہ کسی نے اس کی بنیاد رکھی ہوگی نا مکس گیدرنگ کی، ورنہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی عورتوں مردوں کا الگ الگ ہوتا تھا حساب کتاب۔ اب جس نے مکس گیدرنگ کا یعنی مخلوط تقریب کا انعقاد فرسٹ ٹائم کیا، پھر سیکنڈ نے دیکھا اس نے بھی اس کی نقالی کی، پھر اس طرح ایک ہوتے ہوتے عام رواج ہو گیا۔ تو اب جس نے اس کو شروع کیا تھا نا اس کے کھاتے میں یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب دنیا میں ہے وہ یا نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے جب تک یہ جاری رہے گا نا کام، اس کو بھی اس سے جو ہے ملتا رہے گا بدلہ، ٹھیک ہے، جو بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا سب کو پتہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے ایک ایسی جگہ، ایسے مقام پر جہاں پانی کا جو ہے حصول بہت مشکل تھا، ناممکن تھا، ایسی جگہ پہ اس نے ایک ڈیم بنا دیا، نہر جاری کر دی، کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پائپ لگوا دیا۔ تو اب جب تک کہ وہ چیز قائم رہے گی، جتنی چیزوں کا میں نے نام گنا ہے وہ قائم رہے گی، تو وہ مر بھی جائے گا، 100 سال قائم رہے، 1000 سال قائم رہے، اس کے نام اعمال میں اس کا صلہ جاتا رہے گا۔ اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی اس میں اس کا حصہ تھا نا، اس نے حصہ ڈالا تھا۔ اس طریقے سے کسی نے درخت لگا دیا، اب جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، تو اس کو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے جو کیا، اب جیسے مثال کے طور پہ اب ہمارے لیے کوئی قرآن پڑھے اور ہم نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں، مدرسے کے بچوں کو بلائیں، محلے کے لوگوں کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی فلاں کے لیے قرآن پڑھو، اس میں تو میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے نا، نہ مدرسے کے بچوں کو میں نے پڑھایا، نہ محلے والوں کو میں نے پڑھایا۔ اب وہ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب انہیں کو ملے گا۔ آپ کی یہ دل کی تسلی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ قرآن خانم نے کروائے، اس کے لیے اتنے قرآن پڑھے گئے ہوں گے، آپ کے دل کی تسلی ہے، اس کو ثواب ملنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اپنا حصہ ہونا، ہاں اگر اس نے کسی کو پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، تو جب تک قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھے گا، پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے۔ جو بیان کر دیا گیا اس پر عمل کریں، اسی پہ اکتفا کریں، کافی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جو میں آپ کو بتا دوں، ورنہ پھر وہ بات کہیں ادھوری نہ رہ جائے یا سمجھنے والوں کو کوئی دشواری نہ ہو، کہ دعا آپ تمام مومنین کے لیے کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے سکھایا بھی ہے۔ جس کا بھی انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرے، اس کی مغفرت کرے، اس پر رحم فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ کوتاہیوں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے، اس کو جنت والوں میں کرے، آمین۔ تو یہ ساری چیزیں، دعائیں جو ہے نا ہر مومن دوسرے مومن کے لیے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ حشر میں بھی سکھایا ہے اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ یعنی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو ثواب بھی اس کام کا ملتا ہے جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے کے کیے ہوئے عذاب اور ثواب کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب ہم اگلی بات دیکھتے ہیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ ربنا لا تواخذنا۔ یہاں یہ ترجمہ ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے ضیاء القرآن۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو، ٹھیک ہے، ہمارا مواخذہ نہ کر، ٹھیک ہے، ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، جب ہم اردو میں کہتے ہیں بھول چوک۔ بھولنا تو یہ ہے کہ ابا نے بھیجا تھا، اماں نے بھیجا تھا کہ جاؤ بیٹا روٹی لے آؤ، ٹھیک ہے، تو روٹی لانا ہی بھول گئے، روٹی ہی نہیں لائے، گھر آئے، اماں نے کہا روٹی لائے بیٹا، اماں بھول گیا، اثر پکڑ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، یہ تو بھولنا ہو گیا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد چوک کیا ہوئی؟ چوک یہ ہوئی کہ روٹی لینے بھیجا تھا، وہ گئے آٹا لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوا کہ یہ چوک ہو گئی ان سے، منگوایا تو روٹی تھا وہ تندور سے، اور لے کر وہ آٹے کی بوری آ گئے، تو اب یہ ان سے چوک ہو گئی، وہ سننے ہی میں خطا ہو گئی کہ لانا کیا تھا، وہاں گئے دکان پہ تو بھول گئے، تو یہ بھول چوک اس کو کہتے ہیں۔ تو کرنا کچھ اور تھا، کر کچھ اور گزرے، ٹھیک ہے، نماز کسی اور طریقے سے پڑھنی تھی، پڑھ کچھ اور گئے، تو یہ بھول چوک انسان سے ہوتی رہتی ہے۔
نسیان کا مریض ہے، انسان نسیان کا مریض ہے۔ یہ جو نون الف زبر نا ہے یہ ہے اصل میں ضمیر، ٹھیک ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے۔ اس کی تفصیل یا اس کی تفسیر ہم بتانے سے پہلے تھوڑا سا پہلے ہم اس کا جو ہے ذرا یعنی ایک جو ہمارے مالک الملک کا ہم پر احسان ہے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں، اس کے شکریہ میں کچھ الفاظ کہہ لیتے ہیں جو ہمارے مالک نے ہم پر جو احسان کیا ہے۔ یعنی یہ پیارے پیارے دل نشین اور اثر آفرین کلمات دعائیہ جملے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا کریم آقا، وہ بندہ پروری کرنے والا، وہ ذرہ نواز مولا تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، ایسے مانگو، ایسے مانگو، اس پیار سے مانگو، اس محبت سے مانگو، ٹھیک ہے، اس طرح مانگا کرو اور یوں عرضی پیش کیا کرو اور ایسے کہا کرو، ایسے پیارے پیارے کلمات سے مجھے مخاطب کیا کرو، میرے در رحمت پر ایسے ایسے دستک دیا کرو، اور دیکھو دستک دینے کا طریقہ کس طرح سے ہے، ایسے 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 مجھے بلایا کرو، ایسے ایسے مجھے پکارا کرو۔ اور جب کریم اور رحیم اور رحمان اور مہربان آقا خود ہی سکھائے، اور وہ بہت کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے اور بہت جواد ہے، وہ اپنے گدا کو اور وہ بے نوا کو کہے کہ آؤ آؤ مجھ سے اس طرح مانگو اور اس طرح مانگو اور اس طرح مانگو، تو جب وہ اس طرح خود سکھا رہا ہے، جب وہ اپنے گدا کو کہہ رہا ہے کہ ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسے نیاز مندانہ انداز میں، ایسے سوز و گداز سے ایسے ایسے عرضی پیش کرو، تو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس کے الطاف کریمانہ تو ہے سب کے لیے، تجھ سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا تو تجھ سے کیا ضد تھی؟ تجھے بھی دیتا، تجھے بھی ایسے عرضی پیش کرو اللہ کے سامنے۔ تو اس دعا میں جسمانی بھی اور روحانی بھی اور انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی اور دنیاوی بھی ہر قسم کی سعادتوں، ہر قسم کی نعمتوں اور ہر قسم کی سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی۔ کتنی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا، یہ عظیم خزانہ جو ہمیں دیا گیا کسی اور کو نہیں ملا، کسی اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کسی اور نبی کی امت کو یہ نہیں دیا گیا۔ لیکن ہم کتنے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاوت ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں ان الفاظ سے۔ آپ مانگے تو صحیح، جو مانگیں گے ملے گا۔ آپ امید تو لگائیں، آپ در رحمت پر ہاتھ تو پھیلائیں، ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن آپ مانگتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ملے؟ یہ بات نہیں کہ آپ کو آزمائشیں نہیں آئیں گی، لیکن بہت کچھ ملے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان خزانوں کو تو پرے ڈال دیا، پسے پش ڈال دیا، اور ہم دنیا کے خزانے جمع کرنے لگ گئے۔ ہم سمجھے کہ شاید یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، حالانکہ جب جاتے ہیں تو کوئی خزانہ نہیں لے کے جاتے۔ ایک وقت آئے گا کہ سارا خزانہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور انسان آخرت میں اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ جنت کیا ہے؟ ہم دنیا ہی کو جنت بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دنیا ہی جنت بنانے لگ گئے، اپنے گھروں کو جنت بنانے لگ گئے۔ حالانکہ یہاں جنت کیسے بن سکتی ہے؟ کبھی خبر آتی فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک آ گیا، فلاں کو برین ہیمریج ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، فلاں ہاسپٹلائز ہے، فلاں کو یہ ہے، فلاں کو وہ ہے، وہ جو وینٹ پہ ہے۔ مطلب مختلف خبریں آ رہی، جنت میں یہ خبریں ہوں گی؟ یہ خبریں ہی ہمیں جو ہے نا ہر وقت وحشت اور دہشت کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ بھلا دنیا جنت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ جنت بناتے رہو، جنت نہیں بنے گی، کبھی جنت نہیں بنے گی۔ کیسے بنا رہے ہو آپ جنت؟ آپ بھول گئے ہو، آپ اپنا پورٹ فولیو بھول گئے جب بھی آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ لیکن آپ کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں حرکتیں، مناسب بھی نہیں ہیں۔ آپ سمجھدار ہو، آپ قابل ہو، آپ دانا و بینا ہو، دانش و بینش ہو، آپ کے لیے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ کے عقل کے مناسب حال نہیں جو آپ کر رہے ہو، حال سے باہر آؤ، اپنے حال کو سمجھو۔
تو مالک نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو ایسے ایسے مانگو، تمہیں تو آتا نہیں نا، تم تو بندے ہو نا، تمہیں تمیز کہاں ہے اتنی، تمہارے پاس اتنی عقل کہاں ہے؟ جو ہم نے تمہیں عقل دی ہے تو مجھے معلوم ہے نا کہ تمہاری کتنی عقل ہے اور اس کی رسائی کہاں تک ہے، تو آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تمہیں کیسے اپنے مالک سے مانگنا ہے، کیسے اس کو راضی کرنا ہے، کیسے انکساری اور عاجزی کرنی ہے، کیسے اپنے دامن پھیلانے ہیں، کیسے اپنے دامن کو بچھانا ہے، کیسے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اے میرے مالک، ہم بندہ مانگے اس طرح، اے میرے مالک جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے ہم آئے ہیں، ان کے جانشین بنے ہیں، تو ان کو جو جو تکلیفیں، جو جو مشکلات سے وہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جن مشکلات کا ان کو سامنا اور سابقہ پڑا ہے، اے مالک ہمیں ان سے بچا لینا، ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق کی آواز بلند کی، صداقت کی پیروی کی، اور اس نے جو ہے دین کے غلبے کے لیے عزم کیا، اسے سخت سخت آزمائشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، فتنوں سے بھی دو چار ہونا پڑا، اور جب آزمائش پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے، لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے۔ تو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم مانگیں گے، بس ہمارا کام مانگنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس کس طرح سے اس کو قبول کرے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا نفع ہمیں دنیا اور آخرت میں دے گا۔ ہمیں اس پہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے مالک نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو ہم اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ مالک ہم پر مشکلات کا اتنا ہی بوجھ ڈالنا، اتنا ہی ہم پر بار ڈالنا جسے ہم سہ سکیں، جس کو ہم سہار لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ اتنا بوجھ ہمارے سر پر آ جائے کہ اللہ ہم صرف 10 کلو یا 15 کلو اپنے سر پر اٹھا سکتے ہیں، اگر 50 کلو کی بوری رکھ دی گئی ہمارے سر پر تو ہم خود ہی لیٹ جائیں گے، ہم تو نہیں چڑھ سکتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جو 10 بلاکس لے کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم نہیں چڑھ سکتے مولا، تو ہم پر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈالنا، اتنا ہی بس بوجھ رکھنا مالک جتنا ہم سنبھال سکیں، ہمارے اندر اس سے زیادہ سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بس اتنی ہی اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ رکھنا جتنی ہم جو ہے برداشت کر لیں، جس پر ہم پورے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر ہم پر یعنی سختیاں آ جائیں اور ہمارے قدم کیا ہو رہا ہے حق سے اکھڑ جائیں، ڈگمگا جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہم پر نہ کرنا، اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت دینا مالک، آمین۔ اچھا ایک چیز اور جان لیجئے کہ پہلی امتوں پہ جو مشکلات تھیں وہ کیا تھیں، 2-3 چیزیں بتا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی شریعت میں ان پر جو ہے ذمہ داریاں اللہ نے زیادہ رکھی تھی، ان کی زکوٰۃ جو تھی ہمارے یہاں 2.5% ہے، ان کے یہاں 4% تھی زکوٰۃ، یعنی ہر 100 روپے میں 4 روپے ان کو دینا ہوتا تھا، یعنی 1 کروڑ میں ان کو 4 لاکھ دینا ہوتا تھا، ہمیں صرف 2.5 لاکھ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے اگر ناپاک ہو جاتے تھے تو ان کو کپڑا دھونے سے ان کا پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے یہاں یعنی ان کی توبہ کیا تھی کہ قتل، جب اپنی جان کو قتل کروا دیتے تھے، تلف کرواتے تھے تو ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ انت مولانا، اللہ نے فرمایا انت مولانا، یہ ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو بھی ذرا سنیے کہ اللہ نے فرمایا تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، ٹھیک ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم نے تجھی پر پورا بھروسہ کیا، اے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر ہی توکل کیا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، اور تیری ہی حفاظت سے ہم جو ہے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تیری حفاظت کے بغیر ہمیں گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہمیں تیری اطاعت کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غالب کر، ان پر جنہوں نے تیرے دین کا انکار کیا، دین کا مذاق بنایا، دین کو کھیل بنا لیا، تیرے سوا غیر کی وہ عبادت کرنے لگے، تیرے بندوں کی، تیرے مخلوق کی، پیڑ پودوں کی، جنات کی عبادت کرنے لگے، تیرے بندوں کو تیرا شریک بنا لیا، ان پر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما، ان کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں ہماری عاقبت کو اچھا کر دے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف میں ہے، میں آپ کو حدیث شریف سناتی ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ نعم،
اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا. اور ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قال اللہ قد فعلت، کہ فرمایا کہ میں نے اسی طرح کیا، یعنی جیسے تم نے مانگا میں نے ویسے ہی تمہارے لیے معاملہ کر دیا. اور اس صورت کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی صورت میں آخر میں کہیں آمین. اور یہ اس صورت کی جو یہ آخری 2 آیتیں ہیں، یعنی 285 اینڈ 286، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں. مسلم شریف کی حدیث شریف آپ کو ملے گی کتاب الایمان میں. اور ان آیات کی فضیلت تو بے شمار ہے، وہ بیان سے باہر ہے. کوئی بھی انسان اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو سب بتا سکے لوگوں کو، لیکن اتنی ہی بات اس کے لیے کافی ہے کہ ان آیات کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ کفایت کریں گی، ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی. اب آپ کا وہ یقین ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ کس کس چیز پر یقین رکھتے ہیں. چوری سے، ڈاکے سے، بیماری سے، فتنوں سے، ہر طرح کی بلا اور وبا سے یہ آپ کی کفایت کریں گے اگر آپ اس کو رات میں پڑھ لیں گے، اور رات بھر، اور اگر آپ صبح پڑھ لیں گے تو دن بھر یہ آپ کی حفاظت کریں گی. اب آپ کی مرضی ہے یہ پڑھو یا دنیا والوں کے پاس مارے پھرتے رہو، بھاگتے رہو.